کیونکہ قضا نمازیں کسی وقت کے ساتھ متعین نہیں ہے کہ اسی وقت قضا کی نماز پڑھنی ہے. اگر اس وقت میں نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا. نماز قضا ہو گئی، گنہگار تو ہوا، لیکن اب اس کو ادا کرنے کے لیے، جیسا کہ بعض جگہوں پہ یہ مشہور ہے، عام طور پہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی تو فجر ہی میں پڑھنا ہے. یعنی جو نمازیں قضا ہوئی ہیں جب ان کا وقت آئے گا تو ان کی قضا کرنا ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. جب نماز قضا ہو گئی تو وہ مطلق عن الوقت ہے، وقت سے مقید نہیں ہے. اور جب مطلق عن الوقت ہے، وقت کے ساتھ اس کی تعین نہیں ہے، تو یہ کامل طور پر واجب ہوگی. اور جب کامل طور پر واجب ہے تو اوقات ناقصہ میں، اوقات مکروہہ میں ادا کرنے سے وہ نماز نہیں ہوگی. طلوع شمس، احمرار شمس اور زوال شمس، یہ اوقات مکروہہ ہیں. ان اوقات میں اگر وہ نماز ادا کی جائے گی تو وہ نماز جو ہے قضا ہوئی ہے. اگر اس کو پڑھیں گے تو وہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مطلق عن الوقت ہے، کامل طور پہ ذمہ میں واجب ہے. تو وقت کامل ہی میں ادا کرنا ہوگا. اوقات ناقصہ میں، اوقات مکروہہ میں ادا کرنے سے وہ نماز نہیں ہوگی. ہاں، جس دن کی نماز عصر اس کے وقت کامل میں نہیں پڑھ سکا تو احمرار شمس کے وقت اس دن کے عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے، بلکہ پڑھنا ہی ہوگا. ایک لمحہ بھی وقت باقی ہے تو نیت بات کر کے اس دن کے عصر کی نماز وہ پڑھے، کیونکہ عصر کا پورا وقت جو ہے وہ عصر کی نماز کے لیے ہے. تو وقت ناقص جو ہے وہ بھی اوقات نماز عصر میں شامل ہے. جب کامل وقت میں اس نے ادا نہیں کیا تو یہ منتقل ہوتا ہوا اس وقت ناقص کی جانب گیا. تو وقت ناقص میں اس کے ذمے میں آنا یہ پایا گیا. اس لیے اگر اسی دن عصر کی نماز پڑھنا ہے تو احمرار شمس کے وقت پڑھ سکتا ہے. لیکن پورا وقت گزر گیا، عصر کی نماز نہیں پڑھا، اب دوسرے دن احمرار شمس کے وقت کل گزشتہ کی عصر کی نماز پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا ہے. اس لیے کہ جب کامل وقت گزر گیا تو وہ پورے کا پورا کیا ہے، کامل ہے. اوقات ناقصہ میں، مکروہہ میں ادا کرنے سے وہ ادا کرتا. لأنہ اصل میں قضا اور ادا ایک دوسرے کی جگہ پہ بولے جاتے ہیں. میں اسی وجہ سے لفظ نکل جا رہا ہے، اس معنی میں بول رہے ہیں، اس کو آپ سمجھ لیجیے. یہ نہیں ہے کہ یہ سبقت لسانی ہے، ہر ایک کو دوسرے کی جگہ پہ بولنا چاہیے. لأنہ لما وجب مطلقا، اس لیے کہ جب قضا نماز یہ ذمہ میں مطلق طور پر واجب ہوئی ہے، وجب کاملا، تو یہ کامل طور پہ ذمہ میں واجب ہوئی. اور جب کامل ہے فلا یخرج عن العہدۃ باداء الناقص، لہذا ناقص طریقے پر ادا کرنے سے، اسی قضا کے بارے میں ادا کہہ رہے ہیں، ہے نا، تو ایک کو دوسرے کی جگہ میں بولنا یہ غائب ہے فقہا کے. فلا یخرج عن العہدۃ، لہذا بندہ ذمے سے بری ذمہ نہیں ہوگا، ذمے سے باہر نہیں ہوگا، باداء الناقص، ناقص وقت میں اس قضا کو ادا کرنے سے. فیجوز العصر فی عند الاحمرار ادان، لہذا عصر کی نماز بطور ادا احمرار شمس کے وقت تو جائز ہے. یعنی اسی دن کے عصر کی نماز ہے، احمرار شمس کے وقت اسے پڑھ سکتے ہیں. ولا یجوز قضاء، لیکن بطور قضا یعنی آج کے کل گزشتہ کی عصر آج احمرار شمس کے وقت پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جب
وہ نماز قضا ہو گئی تو مطلق طور پر قضا ہوئی اور کامل طور پر ذمے میں واجب ہوئی ہے، تو اوقات کاملہ ہی میں ادا کرنا ہوگا، مکروہہ میں ادا کرنے سے کوئی ذمہ نہیں ہوگا۔ وعن القرخی، اور امام کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، منقول ہے، ان موجب الامر المطلق الوجوب علی الفور، کہ امر مطلق کا مقتضا اور مدلول وجوب علی الفور ہے، وقت ہو گیا فوراً ادا کرنے کا مطالبہ ہے، نہ اس میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہمارا مذہب کیا ہے؟ راجح مذہب کہ جو مطلق عن الوقت ہے، امر مطلق عن الوقت، یہ تراخی کے ساتھ، اس کا مطلب کیا ہے؟ مقتضا اور مدلول، تراخی کے ساتھ ذمے میں واجب ہونا، مہلت کے ساتھ ذمے میں واجب ہونا۔ امام کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب یہ ہے کہ امر مطلق کا مقتضا اور مدلول جو ہے وجوب علی الفور ہے، اس میں تراخی کا معنی نہیں ہے، فوراً ادا کرنا ہے، یعنی جب مامور بہ کا ادا کرنا ممکن ہو گیا تو ادا میں تعجیل کرنا، فوراً اس مامور بہ کو ادا کرنے کے لیے یہ امر متوجہ ہو جائے گا، فوراً ادا کرنا ہے، تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔ تو امام کرخی کے نزدیک تعجیل فی الادا ہے، ادا میں جلدی کرنا ہے، وجوب علی الفور ہے، فوری طور پر اسے ادا کرنا ہے۔ اگر تاخیر کرے گا تو اول وقت میں اس کو ادا نہیں کیا، اس لیے تاخیر کرنے کی بنیاد پر ان کے نزدیک کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ لیکن یہ اختلاف جو ہے صرف اس باب میں ہے کہ امام کرخی کے یہاں بھی جو گنہگار ہوتا ہے وہ موقوفاً گنہگار ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ والخلاف معہ فی الوجوب، اور امام کرخی کے ساتھ جو اختلاف ہے یہ وجوب علی الفور اور وجوب بالتراخی میں ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہ تراخی کے ساتھ واجب ہے، امام کرخی کا مذہب یہ ہے کہ وہ تعجیل کے ساتھ واجب ہے، علی الفور واجب ہے، تراخی اس میں نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک اگر تراخی کے ساتھ ہے اس لیے تاخیر کی صورت میں وہ گنہگار نہیں ہوتا ہے، ان کے نزدیک وجوب علی الفور ہے، اس لیے موقوفاً وہ کیا ہوتا ہے؟ گنہگار ہوتا ہے، یعنی جب تک ادا نہیں کیا اس پر گناہ کا حکم رہے گا، لیکن جب بھی ادا کرے گا وہ گناہ اس کے ذمہ سے ثابت ہو جائے گا، کیونکہ ادا کر لیا، اب گنہگار ہونے کا معنی نہیں پایا گیا ہے۔ ہاں اگر پوری زندگی نہیں ادا کیا، مر گیا، تو اب بالاتفاق سب کے نزدیک وہ کیا ہوگا؟ ولا خلافہ۔ تو اختلاف وجوب علی الفور اور وجوب مع تراخی میں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہمارے نزدیک بھی جلدی کرنا مستحب ہے، تعجیل مستحب ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف وجوب کے سلسلے میں ہے کہ وجوب علی الفور ہے یا وجوب علی التراخی ہے۔ ولا خلافہ فی ان المسارعۃ، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جلدی کرنا، سبقت کرنا، الی الاعتمار، حکم کی بجاوری کی جانب، مندوب الیہا، یہ کیا ہے؟ مندوب الیہ ہے، مستحب ہے، افضل یہی ہے کہ جب ذمے میں وہ عبادت واجب ہو گئی تو فوری طور پر اس کو ادا کر دیا جائے تاکہ ذمے سے خالی ہو جائے، بڑی ذمہ ہو جائے۔ یہ تو مطلق عن الوقت کا بیان ہے۔ اور مقید بالوقت، جس کو ادا کرنے کے لیے کوئی وقت متعین ہو کہ اس وقت کے نکل جانے سے وہ نماز، وہ عبادت
قضا ہو جائے. وَأَمَّا الْمُوَقَّتُ اور موقت بالوقت یعنی جسے ادا کرنے کے لیے کوئی وقت متعین ہے، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک وقت مامور بہی کے لیے ظرف ہو، وقت مامور بہی کے لیے ظرف ہو، اور ایک یہ ہے کہ وقت مامور بہی کے لیے فعل کے لیے معیار ہو. وقت مامور بہی کے لیے ظرف ہو، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مامور بہی کو وقت کے اندر ادا کرنے کے بعد وقت باقی بچ جائے. جیسے نماز ہے، ظہر کی نماز آپ پڑھ لیتے ہیں، سو بھی لیتے ہیں، کھا بھی لیتے ہیں، ہے نا. تو وقت مامور بہی کو ادا کرنے کے بعد فاضل رہ جائے، بچ جائے، تو اس کو یہ کہیں گے کہ موقت بالوقت کی پہلی قسم جو ہے ظرف، یہ ظرف ہے. مامور بہی کے لیے وقت کیا ہے؟ ظرف ہے. اور ایک صورت ہے کہ وہ معیار ہو، وقت مامور بہی کے لیے معیار ہو، یعنی مامور بہی کو ادا کرنے کے بعد وقت بالکل نہ بچے. مامور بہی کو ادا کرنے کے بعد وقت بالکل نہ بچے. جیسے روزہ، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے جمع سے باز رہنے کا نام روزہ ہے. تو کیا دن کا کوئی وقت ایسا بچتا ہے جو روزے سے رہ جائے؟ تو اس میں کوئی وقت باقی نہیں بچتا ہے. تو اگر مامور بہی کے لیے وقت مامور بہی کے لیے معیار ہو تو یہ بھی موقت بالوقت کی ایک صورت ہے. اس میں مامور بہی کو ادا کرنے کے بعد وقت باقی نہیں بچتا ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ مامور بہی کو ادا کرنے کے بعد وقت بچ جائے، اسے ظرف کہتے ہیں. جیسے نماز، اسی کو یہ سمجھا رہے ہیں. وہ عمل موقت ہو. اور دوسری قسم ہے مقید بالوقت، اور اس کی دو قسمیں ہیں. نوع یکون الوقت ظرفاً للفعل، ایک قسم وہ ہے جس میں وقت فعل یعنی مامور بہی کے لیے ظرف ہوتا ہے، یعنی ادائیگی مامور بہی کے بعد وقت بچ جاتا ہے. حتی لا یشترط استیاب کل الوقت، یہاں تک کہ اس میں پورے وقت کا استیاب مامور بہی سے فعل سے شرط نہیں ہے. ظہر کا وقت شروع ہو گیا تو جب سے شروع ہوا نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، جب تک عصر کا وقت نہ آ جائے اس وقت تک پڑھتے رہیں، یہ شرط نہیں ہے. حتی لا یشترط استیاب کل الوقت بالفعل، یہاں تک کہ فعل کے ذریعے سے پورے وقت کا استیاب یہ شرط نہیں ہے. جیسے نماز ہے کہ اس میں پورے وقت سے استیاب شرط نہیں ہے، اور ادائیگی صلاۃ کے بعد میں وقت بچ جاتا ہے. وہ من حکم ھذا النوع، اس نوع کا حکم یہ ہے ان وجوب الفعل فیہ، کہ اس میں فعل کا واجب ہونا لا ینافی وجوب فعل آخر فی من جنس ہی، اسی جنس کے اسی وقت میں دوسرے فعل کے واجب ہونے کے منافی نہیں ہے. وقت بچ جاتا ہے، اس لیے اسی جنس کے اسی وقت میں دوسرے فعل کے واجب ہونے کی یہ منافی نہیں ہے. کسی نے یہ نظر مانی کہ میں ظہر کے وقت میں 10 رکعت نماز پڑھوں گا، تو ظہر کی نماز اس وقت میں پہلے ہی سے فرض ہے، یہ بھی ذمے میں واجب ہو جائے گی. نظر کی نماز ہے، کیونکہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد وقت بچ جاتا ہے، اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ اسی جنس کی وہ دوسری عبادتیں کر سکے، قضا پڑھ سکے، نظر کی نمازیں پڑھ سکے، نوافل پڑھ سکے. اور اس نوع کا حکم یہ ہے کہ ان وجوب الفعل فیہ، اس وقت میں اس فعل کا یعنی نماز کا واجب اور فرض ہونا لا ینافی وجوب فعل آخر، دوسرے فعل کے اس وقت میں اسی جنس کے دوسرے فعل کے واجب ہونے کی یہ منافی نہیں ہے، بلکہ اس وقت میں اسی جنس کا دوسرا فعل واجب ہو سکتا ہے. حتی لو نظرا، یہاں تک کہ اگر کسی نے یہ منت مانی ان یصلی قضا و قضا رکعۃ فی وقت الظہر، کہ وہ ظہر کے وقت میں اتنی رکعت نماز پڑھے گا، لازم ہو، تو اتنی رکعتیں اس کے ذمہ میں لازم ہو جائیں گی، کیونکہ اس وقت کے اندر اس کی گنجائش پائی جا رہی ہے.
ایک دوسرا حکم بھی اس کا ہے ظرف کا، وہ من حکم ہی ان وجوب الصلاۃ فی ہے، اور معمور بھی موقت جو ظرف ہو اس کا ایک حکم یہ ہے کہ اس وقت میں نماز کا واجب ہونا اس وقت میں دوسری نماز کے صحیح ہونے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ دوسری نمازوں کی اس میں گنجائش ہے، اس لیے اس وقت میں اس نماز کا واجب ہونا اسی وقت میں دوسری نمازوں کے واجب ہونے کے منافی نہیں ہے۔ دوسری نمازیں اس وقت میں صحیح ہو سکتی ہیں، تو اس وقت میں اس نماز کا واجب ہونا دوسری نمازوں کی صحت کے منافی نہیں ہے۔ دوسری نمازیں بھی اس وقت میں صحیح ہو سکتی ہیں۔ ظہر کی نماز، ظہر کا وقت ہو گیا، مطالبہ ہوا ظہر کی نماز پڑھنے کا، لیکن جیسے ظہر کا وقت ہوا نیت باندھ لیا 2 رکعت نماز نفل، اور پورا وقت اسی 2 رکعت نماز نفل میں گزار دیا، تو یہ 2 رکعت نماز صحیح ہو جائے گی۔ اس وقت میں اس نماز کا واجب ہونا دوسری نماز کے اس وقت میں صحیح ہونے کے منافی نہیں ہے، اس وقت میں دوسری نماز بھی صحیح ہو جائے گی، جو پڑھے گا وہی صحیح ہوگی۔ اگر یہ نہیں ہے کہ نفل کی نیت کیا ہے تو ظہر کی نیت ہو جائے، نہیں، پورے وقت کو نفل نماز میں گزار دیا تو وہی نفل نمازیں ہوں گی، فرض اس کے ذمہ میں باقی رہے گا، گنہگار ہوگا۔ حتی لو شغل جمیع وقت ظہر لغیر الظہر یجوز، یہاں تک کہ اگر اس نے پورے وقت ظہر کو غیر ظہر میں مشغول رکھا، قضا یا نفل نمازوں میں مشغول رکھا، تو یہ جائز ہے۔ وہ نمازیں جائز ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ نمازیں ہو جائیں گی، لیکن ظہر کی نماز تو قضا ہو جائے گی، اس قضا کرنے کی بنیاد پر وہ کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ تیسرا حکم، وہ من حکم ہی انہ لا يتعدى المامور به الا بنیت معینۃ، کیونکہ اس وقت میں دوسری نمازوں کی بھی گنجائش ہے، تو کیا پڑھ رہا ہے اسے متعین کرنا ہوگا۔ ظہر پڑھ رہا ہے، قضا پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، متعین کرنا ہوگا۔ اگر متعین نہیں کرے گا تو معمور بھی ادا نہیں ہو۔ دل میں کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ ظہر کی نماز فرض پڑھنے جا رہا ہے، زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، تو کیونکہ اس میں دوسری نمازوں کی بھی گنجائش ہے، اس لیے تعین کے ساتھ نیت کرنی ہوگی کہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے۔ انہ لا يتعدى المامور به، اس کا ایک حکم یہ ہے کہ معمور بھی ادا نہیں ہوگا مگر متعین نیت کے ساتھ، لأن غیرہ لما کان مشروعا فی الوقت، اس لیے کہ معمول بھی کے علاوہ جب اس وقت میں مشروع ہے، لا یتعین ہوا بالفعل، تو وہ وقتی نماز فعل سے متعین نہیں ہوگی۔ جیسے رمضان کے مہینے میں ہے، روزے کی نیت کر لیا تو وہی فرض روزہ ہوگا، کیونکہ وہاں کسی دوسرے کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہاں کسی دوسرے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور یہاں دوسرے کی گنجائش ہے، اس لیے تعین کرنی ہوگی کہ کیا کر رہا ہے۔ لأن غیرہ، اس لیے کہ معمول بھی کے علاوہ کی جب اس وقت میں گنجائش ہے تو فعل سے بغیر نیت کے وہ وقتی نماز متعین نہیں ہوگی۔ وَإِنْ ذَاقَ الْوَقْتُ، اگرچہ وقت تنگ ہو جائے، لأن اعتبار النیت باعتبار المزاحم، اس لیے کہ نیت کا اعتبار مزاحم کے اور دوسرے کے پائے جانے کے اعتبار سے ہے، کہ اس کے علاوہ کا بھی یہاں تحقق ہو سکتا ہے، اور وقت تنگ ہو گیا، صرف ظہر کی نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کی گنجائش ہے، اس کے لیے بھی تکبیر تحریمہ نہیں کہا، نفل کی نیت باندھ لیا، پھر بھی وہی ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہے، کیونکہ وہاں بھی مزاحم پایا جا رہا ہے کہ وقتی اور غیر وقتی سب کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ نیت کا اعتبار یہ مزاحم کے اعتبار سے ہے۔ وقت بقیت المزاحمت عند ضیق الوقت، اور وقت کے تنگ ہونے کی صورت میں بھی مزاحمت باقی ہے، اور جب مزاحمت باقی ہے تو نیت کرنا بھی دوسرے کی صحیح رہے گا، اور جب دوسرے کی نیت کرنا صحیح ہے تو اس وقت کی نماز کے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ متعین طور پر اس کی نیت کی جائے۔
اگر متعین طور پر اس کی نیت نہیں کرے گا تو وہ نماز نہیں ہوگی.